خوش ہوئی اس ٹائم جس ٹائم رزلٹ آؤٹ ہوا، کیونکہ اس سے پہلے ہی جو ہے اپڈیٹ آئی تھی جے کے بورڈ سے کہ رزلٹ آئے گا، تو میں بھی ویٹ کر رہی تھی کہ لیکن اس ٹائم جب میں نے رزلٹ خود دیکھا تو میں بہت خوش ہوئی، میرے پیرنٹس بھی بہت خوش ہوئے. آپ کی آنکھوں کی روشنی سے محروم ہے آپ جی. تو کتنا مشکل تھا آپ کے لیے اس امتحان کو کوالیفائی کرنا؟ مشکلات تو ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں، چاہے وہ ڈسیبل ہو، چاہے وہ ایک عام انسان ہو، لیکن اگر انسان محنت کرے، لگن سے پڑھائی کرے تو ہر کوئی چیز جو ہے ممکن ہے، اور کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. تو مشکلات مجھے بھی آئے بہت سارے، تو لیکن شکر اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے اتنے سارے نمرات حاصل ہوئے. حکمت یہ بتائے کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آپ 430 نمرات حاصل کر پائیں گی اس امتحان میں؟ جی سر، میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کیونکہ مجھے پیپرز بہت اچھے ہوئے تھے، اور یہ میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ 400 پلس ہوں گے. اچھا، آپ ایکسپیکٹ پہلے سے ہی کر رہی تھی کہ 400 پلس نمرات حاصل کرو گی آپ؟ جی سر. اچھا، کون سے اسکول میں آپ زیر تعلیم تھی؟ میں گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری ویری ناگ سے میں تھی زیر تعلیم. اچھا، حکمت آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی اسکولنگ جو ہے کہاں سے ہوئی ہے؟ سب سے پہلے میں اگر اسٹارٹنگ کی بات کروں، پہلے میں تو گھر میں ہی ہوتی تھی، تو کیونکہ زیادہ اویئرنیس نہیں تھی تو میرے پیرنٹس جو تھے وہ بھی پریشان تھے، کیونکہ میں ایک ویژولی امپیئرڈ ہوں، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک بلائنڈ جو ہے یہ کیسے پڑھ لکھ سکتا تھا. اگر میں لوکل اسکول میں جاتی تھی وہاں پہ فیسلٹیز نہیں تھی، تو فائنلی میں جو میرا جو اسٹارٹنگ ہوئی ایجوکیشن وہ زیبا آبا انسٹیٹیوٹ آف انکلوسیو ایجوکیشن بج بہارا میں، جو ایک اسپیشل اسکول ہے جس کو رن کر رہے ہیں جاوید احمد ٹاک سر، تو وہ ڈسیبل بچوں کے لیے ہی ہے. تو وہاں میری اسٹارٹنگ ہوئی 2012 میں، تو 8th تک میں نے وہاں پہ اپنی جو ہے ایجوکیشن کی کمپلیٹ. تو پھر اس کے بعد میں نے 9th 10th سر سید میموریل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ڈورو شاہ آباد سے کیا، اور 11th 12th گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری ویری ناگ سے. تو رہا سوال چیلنجز، کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. اگر میں بات کروں پہلے سے، زیبا آپا انسٹیٹیوٹ ایک اسپیشل اسکول تھا، وہاں پہ ایجوکیشن کی ایسی کوئی مشکلات تو نہیں تھی، لیکن مشکلات یہ تھا کہ وہ اسکول یہاں سے بہت دور تھا. میرے ابو جی نے میرے لیے پرائیویٹ جاب کی، اور مجھے صبح 7 بجے لے جاتے تھے اننت ناگ، وہاں سے گاڑی آتی تھی، پھر مجھے 4 بجے ڈراپ کرتی تھی، پھر وہاں سے مجھے ابو جی یہ گھر لاتے تھے. تو یہ مشکلات تھا. وہاں پہ فیسلٹیز تو بہت اچھی تھی کیونکہ اسپیشل اسکول تھا، اچھا انوائرمنٹ ملتا تھا، تو یہ تھا. پھر اگر میں بات کروں سر سید میموریل میں، وہاں پہ بھی بہت اچھا سپورٹ ملا ٹیچرز کا. تو لیکن یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک ویژولی امپیئرڈ کا سائٹڈ اسٹوڈنٹس کے ساتھ پڑھنا، جہاں کوئی جو ہے اسپیشل ٹیچر نہیں ہوتا ہے، تو وہ ایک چیلنجنگ ہی ہوتا ہے. لیکن اور اس ٹائم پہ تو کووڈ بھی تھا، اور آن لائن کلاسز دینے پڑتے تھے، وہ بھی ایک بہت مشکل کام تھا. تو رہی بات ہائر سیکنڈری کی، گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری کی، تو یہ بھی یہاں سے بھی آنا جانا پڑتا تھا روز روز. تو لیکن میرے فرینڈ سرکل بہت اچھا تھا، جو مجھے جو ہے اپنے ساتھ لے جاتے تھے یا ان کے ساتھ میں آتی تھی. تو مطلب وہاں پہ بھی اچھا سپورٹ ملا ٹیچرز کا، ٹیچرز نے انکوریج کیا، جو فیسلٹی ہو سکتی تھی انہوں نے جو مجھے پرووائڈ کی. خاص کر ٹیچرز کا بہت اچھا سپورٹ ملا. تو لیکن مشکلات تو ہے ہی، وہ تو آتے ہیں ایک ویژولی امپیئرڈ کو سائٹڈ اسٹوڈنٹس کے ساتھ. پہلے ہوتا تھا مجھے، جب میں چھوٹی تھی کچھ چیزیں ایسے ہوتی تھی کہ سوچتی تھی میں یہ، لیکن پھر جب میں بڑی ہو گئی، جب میں باہر نکلی، تو پھر یہ سوچا کہ شکر اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ کرتا ہے، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، تو اسی میں مطلب انسان کی بھلائی ہوتی ہے. کیا بچپن سے آپ ویژولی امپیئرڈ تھی؟ جی سر، میں بائی برتھ تھی ویژولی امپیئرڈ. بائی برتھ تھی؟ یس سر. یہ کیا سوچ کے رکھا حکمت نے؟ آگے میں کنٹینیو ایجوکیشن کرنا چاہتی ہوں. اچھا، کنٹینیو ایجوکیشن کرنا چاہتی جی. ہوں. کیا بننا چاہتی ہو آپ؟ ہر ایک کا خواب ہوتا ہے، ڈاکٹر، انجینئر، KS IAS. سر میری ایم ہے، میری انٹرسٹ بھی ہے، ایم بھی زیادہ، میں ٹیچر بننا چاہتی ہوں، ٹیچنگ میری ایم ہے. اچھا، ٹیچر بننا چاہتی ہو.
ताकि आप बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम फराहम कर सकोगे? यस, ये तो होता ही है, मतलब जो भी एक एम होती है इंसान की, सोचता है कि हम सोसाइटी के लिए काम करें, या खासकर जो टीचर होता है ये। लेकिन मेरा एक ख़ास मकसद है, क्योंकि मैं चाहती हूँ जिस तरह मुझे स्ट्रगल्स करनी पड़ी एजुकेशन के मामले में, मैं चाहती हूँ कि मैं डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए काम करूँ, खासकर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए काम करूँ। जिस तरह मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी, चाहे वो कभी स्टडी मटेरियल होता था, कभी कुछ होता था, या बहुत सारी ये है स्ट्रगल्स करनी पड़ी। तो या कभी टीचर नहीं मुझे मिलता था पढ़ने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह आगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, खासकर डिसेबल स्टूडेंट्स, उनके साथ ऐसा ना हो। मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।